بالآخر سالار ستارہ کے لیے واپس آ ہی جاتا ہے کینیڈا سے، لیکن ستارہ کو اس بار صرف اور صرف اپنے بھائی زہیب کی فکر ہے، کیونکہ اس نے دھمکی دی ہے کہ اب تمہاری شادی میں اگر کوئی بھی پرابلم کھڑا ہوا تو پھر اپنے بھائی کو زندہ نہیں دیکھ پاؤ گی۔ تبھی تو وہی ستارہ جو انتظار کر رہی تھی کہ کاش سالار آئے اور پھر سے اس کی مدد کر دے، لیکن اس کے آنے کے باوجود بھی وہ سالار کو اپنی مدد کرنے سے منع کر دیتی ہے اور سلمان کا ہاتھ پکڑتی ہے اور سالار کے سامنے وہاں سے چلی جاتی ہے، کیونکہ ستارہ کے دماغ میں صرف اپنے بھائی کی یہی قسم چل رہی ہوتی ہے کہ اب اگر تم نے میرا سر جھکایا اور سب کے فیصلے میں کوئی بھی رکاوٹ پیدا کی تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ لیکن سالار ستارہ کو دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ سلمان کے ساتھ ستارہ کو دیکھ ہی نہیں پاتا، وہ گھر تو چلا جاتا ہے لیکن اسی بات کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے، اور ایون اپنی ماں سے بھی ڈسکس کر لیتا ہے کہ اس کو سلمان سے پروٹیکشن چاہیے تھی، اس کو تو الٹا میرے پیچھے چھپ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اس سلمان سے بچ کے اسی کے پیچھے ہی چھپ رہی تھی۔ سالار کی ماں تو پریشان ہو کے اسے پوچھتی ہے کہ ڈونٹ ٹیل می کہ تمہیں اس لڑکی سے یعنی سلمان کی کزن سے محبت ہو گئی ہے۔ سالار بھی کہہ دیتا ہے کہ اگر اس کی فکر کرنا اور اس کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کے میرا یوں جیلسی فیل کرنا محبت ہے تو ہاں ماں، مجھے اس سے محبت ہو چکی ہے۔ سالار کی ماں تو اپنا ماتھا پکڑ کے رہ جاتی ہیں کہ جتنا وہ اس سلمان سے چڑتی تھی اور سالار کی سلمان سے دوستی کے خلاف تھی، اتنا ہی سلمان کی فیملی میں ہی اس کو محبت بھی ہونی تھی۔ وہ سالار کی کسی بھی اور لڑکی سے شادی کروا سکتی تھی، چاہے وہ صاحبہ نہ ہی ہوتی، لیکن ان کی فیملی کے برابری کی تو ہوتی۔ اب یہ پتہ نہیں کس چھوٹے محلے کی کیسی لڑکی ہوگی، وہ تو پریشان ہی ہو جاتی ہیں۔ ادھر سالار ستارہ کے تایا کے گھر آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کس حق سے سلمان کا ہاتھ پکڑ کے یونیورسٹی سے نکلی تھی؟ ستارہ بھی کہتی ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے یہ بات پوچھنے والے، میں جس کا بھی ہاتھ پکڑوں، اور ویسے بھی وہ میرا فیانسی ہے۔ لیکن سالار تو تایا کو ہی دھمکی دے دیتا ہے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ میں کون ہوں اور مجھے زبان دے چکے ہیں آپ، اب اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے آپ، اور کہہ دیتا ہے کہ اب یہ تماشا ختم کریں سلمان سے منگنی والا۔ ستارہ کے تایا تو سالار کی دولت دیکھ کے اس سے واقعی ہی ڈر گئے تھے، کیونکہ یہ تو چٹکیوں میں کسی بھی بندے کو خرید سکنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ تو وہ سلمان کو بلا لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کیا سالار کے پاس تمہاری ایسی کوئی کمزوری تو نہیں ہے کہ وہ تمہیں بھی خرید لے یا تمہیں دھمکا دے یا قاسم کی طرح تمہیں کہیں ملک سے باہر بھیج دے۔ سلمان تایا کو کلیئر کرتا ہے کہ میری ایسی کوئی کمزوری نہیں ہے سالار کے پاس، اور میں خود ہی اتنا اسٹیبلشڈ انسان ہوں کہ مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی مجھے قاسم کی طرح کسی کی آفرز کی ضرورت ہے۔ تایا کو پھر بھی ڈر ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہم تم پہ بھروسہ کریں لیکن تم اس کے ڈر سے ستارہ کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ پر سلمان بھی کہہ دیتا ہے کہ مجھے آپ کا بھروسہ تو چاہیے نہیں، پر ہاں ستارہ کا بھروسہ چاہیے، اور کل جس طرح یونیورسٹی میں اس نے سالار کے سامنے کہہ دیا تھا کہ میں سلمان سے محبت کرتی ہوں اور ہماری بہت جلد شادی ہونے والی ہے، اسی طرح ہمیشہ سالار کے سامنے اگر ڈٹ جائے گی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو بالکل چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں قاسم نہیں ہوں۔ ادھر ستارہ اپنی دوست کے ساتھ اپنی شادی کی شاپنگ کر رہی ہوتی ہے۔ سلمان ان کو شاپنگ کے لیے لے کے جاتا ہے، لیکن وہ ذرا ادھر ادھر ہوتا ہے تو سالار بھی اسی شاپ میں ستارہ کو دیکھ لیتا ہے اور اس کے پاس آن پہنچتا ہے اور پھر سے اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں آخر پرابلم کیا ہے، تم بالکل غلط ڈیسیژن کیوں لے رہی ہو، اپنی لائف تباہ کرنے کے اوپر کیوں تلی ہوئی ہو؟ لیکن ستارہ تو اپنی بات پہ ڈٹی ہوئی ہے، وہ سالار سے کہہ دیتی ہے کہ آپ نے تو مجھے میری فیملی سے ہی دور کر دیا تھا، بڑے عرصے بعد میرے گھر والوں نے بڑے حق سے مجھ پہ یہ فیصلہ تھوپا ہے اور میں ان کے ہر فیصلے کی اب عزت کروں گی، چاہے وہ مجھے کسی کنویں میں ہی کیوں نہ پھینک دیں۔ سالار کہتا ہے کہ کنویں سے بھی بدتر ہے یہ سلمان۔ ستارہ کہتی ہے کہ اب کی بار آپ کی دھمکی میں کوئی آنے والا نہیں، یہ سلمان ہے، یہ قاسم کی طرح نہیں ہے کہ آپ سے ڈر جائے گا۔ سالار بھی کہہ دیتا ہے کہ میں بھی ستارہ نہیں ہوں کہ کسی کے سامنے جھک جاؤں گا۔ یہ بات تو ستارہ کو دل میں لگتی ہے کہ واقعی ہی میں تو سب کے فیصلے کے سامنے جھک گئی ہوں، اور اگر مجھے واقعی ہی کسی نے سمجھا ہے تو وہ تو صرف یہ سالار ہی ہے، کس طرح یہ انسان میرے دل میں چھپی بات بھی جان جاتا ہے۔ ادھر سالار کے والد اس بات پہ حیران تو ہوتے ہیں کہ یہ 2 دن بھی نہیں ٹک پایا اور وہاں سے بھی واپس آ گیا،
اور کال بند ہونے کے بعد سالار کی ماں سے کہتے بھی ہیں کہ تمہارا بیٹا کبھی بھی کسی کمٹمنٹ میں پھنسنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے وہ واپس آ رہا ہے۔ سالار کی ماں تو ان کو کہتی ہے کہ آپ نے اس کو روکا کیوں نہیں، وہیں پر ٹکے رہنے کا آپ اسے کہتے تو شاید رک جاتا۔ لیکن والد صاحب یہی کہتے ہیں کہ مجھے تو یہی خوشی ہے کہ ایٹ لیسٹ اس نے اس دفعہ ہمیں انفارم تو کیا، ورنہ آتا اور یہاں کہیں بیچ پہ پارٹیز میں پھرتا رہتا تو بھی ہمیں کون سا پتہ چلتا۔ اور اس بار سالار کے والد خوش ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اب اپنا پیشن چھوڑ کے آ رہا ہے تو یقیناً میرے ساتھ بزنس میں میری مدد کرے گا۔ لیکن سالار کے والد کی اس خوش فہمی پہ تو پانی پھر جائے گا جب ان کو اصلیت کا پتہ چلے گا کہ سالار کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف کسی لڑکی کی وجہ سے ہی واپس آیا ہے۔ ادھر غلطی سے گاڑی میں جنید کی بجائے صاحبہ کا نمبر مل جاتا ہے سالار سے، اور یہ صاحبہ میڈم تو شروع ہو جاتی ہیں جیسے وہ سالار کی بیوی ہی نہ ہو کہ تم یہاں سے مجھے بتائے بغیر آخر جا کیسے رہے ہو۔ سالار کہتا ہے کہ بھائی مجھے کوئی پرابلم آ گیا تھا اور تمہیں بتانے کا میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ وہ کہہ دیتی ہیں کہ اپنے باپ کو کال کر سکتے تھے تو مجھے بھی کر سکتے تھے، یہ تو مجھے تمہارے باپ سے ہی پتہ چل گیا کہ تم کینیڈا سے واپس بھی جا رہے ہو، چلو مجھے بتا دیتے تو ہم دونوں ایک ساتھ ہی چلے جاتے۔ لیکن سالار کس منہ سے اسے بتائے کہ وہ تو صاحبہ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے ساتھ ایک فلائٹ میں سفر کرنا چاہتا ہے۔ فی الحال تو وہ یہی کہہ دیتا ہے کہ بس مجھے کوئی پرابلم تھا۔ صاحبہ بھی اس کو کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے دوستوں سے ہی جا کے پوچھ لوں گی کہ آخر ایسا کیا پرابلم آ گیا جو تم اس طرح اچانک واپس جا رہے ہو۔ تو سالار کو لگتا ہے کہ یہ واقعی میرے دوستوں کے پاس نہ چلی جائے، وہاں تو میں ساری کی ساری ستارہ کی سٹوری بھی ڈسکس کر آیا ہوں۔ اس میڈم کو وہ سٹوری پتہ چلی تو یہ تو پتہ نہیں اور پیچھے پڑ جائیں گی اور ستارہ کے دشمنوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو وہ فی الحال صاحبہ کو ٹالنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ بس کسی جانور کی جان کا نقصان ہو گیا، اسی وجہ سے بس واپس جا رہا ہوں، کینیڈا والوں نے مجھے ڈپورٹ کر دیا ہے۔ تو صاحبہ کو بھی تسلی ہو جاتی ہے۔ ادھر احتشام اپنی ماں بہن کے سامنے تو زویا پہ بڑا روب جھاڑتا ہے، لیکن کمرے میں جا کے اس سے معافیا مانگتا ہے کہ سوری مجھے اس وقت غصہ آ گیا تھا۔ زویا بھی کہہ دیتی ہے کہ اگر میں اپنے گھر چلی جاتی تو میں ستارہ کی طرح لاوارث نہیں ہوں، میں نے واپس آپ کی زندگی میں کبھی نہیں آنا تھا۔ لیکن احتشام کہتا ہے کہ تمہیں واپس میں جانے بھی نہ دیتا۔ تب بھی زویا کو تو بہت غصہ ہوتا ہے کہ کس طرح اس نے اپنے گھر والوں کے سامنے میری بے عزتی کی، اور وہ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ اگر میں واپس نہیں گئی تو وہ آپ کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہی ریزن تھی کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو جنگ کا میدان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ سب باتیں تو احتشام کی ماں بھی کھڑکی کے پاس کھڑی سن رہی ہوتی ہے اور وہ ڈر جاتی ہے کہ آخر اس کے دل میں کون سی جنگ چل رہی ہے، یعنی یہ ڈرنے والی نہیں، اگر سامنے معافی مانگ بھی لی ہے تو پتہ نہیں اب ہم سے کیسے بدلے لے گی۔ ادھر نمی آتی ہے اور ماں سے پوچھتی ہے کہ میرا موبائل کس نے توڑ دیا۔ ابھی تو ماں کا شک نوکرانی پہ ہی جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نئی لڑکی آئی تھی، وہ کون تھی؟ کل سے اس کو منع کرتی ہوں کہ اس نئی لڑکی کو ساتھ نہ لے کے آئے۔ لیکن پھر انہیں پتہ چلے گا کہ یہ موبائل کسی اور نے نہیں بلکہ زویا نے ہی توڑا ہے، اور ڈرنے والی وہ کسی سے بھی نہیں ہے۔ جب وہ ٹھان لیتی ہے تو وہ کر کے ہی دکھاتی ہے، اور ظالم کے ساتھ تو اتنا برا کر دیتی ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔